نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم واقعہ بکر کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ واقعہ بکر نازل فرمایا یا واقعہ بکر کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعہ جو بکر تھی یعنی گائے جو تھی، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس میں ایسی کون سی خصوصیات تھی یا اللہ رب العزت نے اس کا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا بنی اسرائیل کو۔ اس کے ساتھ ہم آیت نمبر 72 کی تھوڑی سی تفسیر بھی جان لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ رب العزت اس کلام کو پڑھنے کے صدقے میں ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان نیکیوں کے مجموعے کو ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں موجود ہیں یا رخصت ہو گئے ہیں، اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو گائے کی تمام صفات کے بارے میں بتا دیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اور بنی اسرائیل کے تمام سوالات جو ہے وہ ختم ہو گئے، جب انہوں نے اپنی تمام تحقیق پوری کر لی، پھر انہوں نے اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش کی، ان اطراف میں ایسی صرف ایک ہی گائے تھی، اور اس گائے کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، یعنی ایک نیک شخص تھے، ان کا ایک صغیر السن یعنی چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے اور کچھ نہ بچا تھا۔ انہوں نے یعنی اس نیک شخص نے اس کی گردن پر یعنی اس گائے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں، یعنی امانت کے طور پہ رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے، یعنی یہ گائے اس بچے کے کام آئے۔ اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، بچیا جنگل میں بحفظ الہی یعنی اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے صالح اور متقی ہوا، یعنی نیک اور پرہیزگار ہوا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی ہے، اور اب وہ جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامات اس میں پائیں، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا، والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط کی کہ سودا کرنے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے، یعنی ماں کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت اطراف میں یعنی بازار میں یا ارد گرد میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر یعنی خرید و فروخت میں دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط بھی عائد کر دی۔ جوان پھر بازار آیا، اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، یعنی والدہ کی اجازت نہ لو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی، اور وہ صاحب فراست تھی یعنی عقل مند تھی، سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا، جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ یعنی یہ تھی وہ گائے کہ ایک اللہ رب العزت کے نیک بندے کی اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی گائے، جو کہ اس کا بچہ جب جوان ہوا تو وہ اس کے لیے اس نے چھوڑ دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی امانت کا خیال رکھا، اور اس کا صلہ یہ دیا کہ اس گائے کی تمام علامات جو تھی وہ اس گائے میں موجود تھی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بتائی تھی۔ اب اس گائے کی قیمت کہاں 3 دینار اور کہاں کھال میں سونا بھر کے دینا، یہ میرے رب کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قیمت اپنے فرشتے کے ذریعے یہ مقرر کروائی کہ اس کی کھال میں جو ہے وہ سونا بھر دیا جائے۔
تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے سبب ایسے ہی بناتا ہے، اسی لیے اپنے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ اللہ رب العزت ان کا بہترین سبب بنا دے۔ تو یہ تھا وہ گائے کا واقعہ، اور مزید اس کی تفصیل جان لیتے ہیں کہ جب یہ کنز الایمان کی روشنی میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے۔ کنز الایمان قرآن پاک کی یہ ترجمہ اور تفسیر ہے، اس میں یہ قرآن پاک کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے۔ آگے ہم آیت نمبر جو ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔ اب اس کی ہم تفسیر جانیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضْرِبُوهُ تم اس کو مارو، بِبَعْضِهَا اس گائے کا کچھ حصہ، کہ تم اس مردے کو اس گائے کا کچھ حصہ مارو۔ اب ہم اس کی تفصیل کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی تفسیر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے یعنی اس کے جسم کے کسی حصے سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، یعنی مردہ جو تھا وہ زندہ ہو گیا اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگنے کی وجہ سے، اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اسی نے مجھے قتل کیا ہے، یعنی اس مردے نے بتایا کہ میرا یہ جو چچا زاد بھائی ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، یعنی جو قاتل تھا اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک نشانی سے دیکھیں یہاں پہ دو معاملات کو حل فرمایا۔ ایک تو ایماندار جو شخص تھا، جو صالح شخص تھا، اس کی امانت جو اس نے رکھوائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے اس کو واپس لوٹایا، اس کے بیٹے کے تک پہنچایا اور اس کو دگنے فائدے کے ساتھ پہنچایا۔ اور دوسری یہ کہ جو ایک مسئلہ درپیش تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور جس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے گائے کے اس گوشت کے ذریعے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا کہ جب اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مارا گیا مقتول کو، جس کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ کے حکم سے اس نے خود اپنے منہ سے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر اسی وجہ سے قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پر قصاص جو ہے اس کا حکم دیا۔ ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا، اس تفسیر سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت بہترین مسبب الاسباب ہے۔ جب اللہ رب العزت کے سپرد اپنا کوئی کام کر دیا جائے تو وہ رب کریم ہے، وہ ایسے ایسے وسیلے اور سبب پیدا فرماتا ہے کہ جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا اور وہاں سے تمہیں عافیت پہنچاؤں گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، لیکن میرا رب لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی یعنی اس کی رحمت بھی لا محدود ہے اور اس کی شان بھی لا محدود ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر دوسروں تک پہنچانے اور سکھانے کا جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میرے مولا تیری ایک نیک بندی بہت پریشان ہے اپنے ایک نیک مقصد کے لیے، الہی یا الہی تمام آمین کہنے والوں کے صدقے سے الہی اس کی تمام مشکلوں کو دور فرما میرے مولا، تمام جو ہے رکاوٹیں دور فرما، تمام مشکلات کو حل فرما میرے مولا۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الغرض کے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی، کمنٹس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اپنے سبق کو دوبارہ سے شروع کریں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔